آپ کو روکنے والا اس لیے نہیں روکتا تھا کہ اس کو آپ کے حق پہ ہونے میں کچھ شک تھا، صرف کوئی کہتا تھا مصلحت یہ اور وہ، امام کو آپ مصلحت سکھا رہے ہیں۔ بھائی اس نے جو 20 سالہ دور گزارا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ ان کو بھی معاف کرے، اگر آپ میں تھوڑی سی بھی حق اور حق کی پہچان کرنی ہے نا آپ خدا کی قسم حدیث کی کتابیں کھول لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا امیر معاویہ نے اپنے 20 سالہ دور میں کیسی قیامت اٹھائی، کیا نہیں ہوا اس 20 سالہ دور میں۔ حدیث کی کتابیں، بخاری مسلم کی کتابیں، آپ کہتے لوگوں کو اس لیے کربلا کی سمجھ نہیں آتی، امام کی شہادت سب کو پتہ ہے شہادت ہوگی، لوگوں کو کربلا کی سمجھ کیسے آئے؟ لوگ سمجھتے ہیں یار ایک برا آدمی آیا تھا، وہ مر جاتا، دوسرا کوئی آ جاتا، ختم ہوتی بات، امام کو کیا ہوا؟ آپ امام سے پوچھیں وہ 20 سال اس نے کیسے گزارے، کیسے وہ 20 سال گزارے، ان 20 سالوں میں کیا کیا تماشے نہیں ہوئے کہ صحابہ بے بس۔ ابھی آپ نے عید کی نماز پڑھی، عید پڑھی آپ نے، یہی عید تھی، بخاری مسلم صحیح متفق علیہ حدیث، مروان جا رہا ہے ممبر کی طرف، حکم آ گیا ہے شام سے، تو ممبر کی طرف جا رہا ہے۔ اب عید پہ آپ کو پتہ ہے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے پہلے، نماز پہلے ہوتی ہے، ساری امت اس پہ قائم ہے، شکر الحمدللہ، کوئی اس میں گروہ نہیں ہے، ساری امت ایک کی طرح عید پڑھتی، سارے، کوئی 6 کوئی 9 کوئی 12، سب ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب ثابت، صحابہ نے سب کو کر کے دکھایا۔ مروان صاحب جو ہیں یہ تشریف لے جا رہے ہیں خبیث ممبر کی طرف، تو نیچے ابو سعید الخدری بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، 1000 حدیث کا راوی، 1000 حدیث اس نے سنائی، ابو سعید نے اس کو کھینچا ایسے، اس کا جو یہ جو ہوتا ہے قمیص، تو کہا مروان سنت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی سنت ہے یہ، تم ممبر پہ جا رہے ہو اور نماز بھی پہلے پڑھانی۔ اس نے کہا وہ دن گئے، آپ دیکھ لیں بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، یہ صحیح بخاری مسلم ہے، یہ رفائی دین آمین کے لیے خالی رہ گئی، آپ کے گھروں میں ہے، یہ کھول کے دیکھیں آپ کبھی، اور یہ کتاب التفسیر میں اور کتاب الامارہ میں، کتاب الفتن میں، یہ ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ بخاری کی کئی کتابیں حدیث ڈھونڈنی پڑتی، میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں، کتاب العلم، کتاب التفسیر، کتاب الفتن، کتاب الامارہ، یہ ہے بکس، بک آف فتنس ٹرائلز، بک آف نالج، بک آف تفسیر آف قرآن، قرآن کی تفسیر میں بھی ہے نا، وہاں پہ آپ کو یہ ملے گی کہ یہ کیا تماشے لگے ہوئے تھے۔ اچھا یہ کام کیا، اس نے کہا سنت کہاں گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہہ دیا تھا کہ اول الرجل یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، میری سنت سب سے پہلے جو بدلے گا نا میرے بعد وہ بنی امیہ خاندان کا ایک شخص ہوگا۔ علامہ البانی کی سلسلہ الحدیث الصحیحہ میں آپ اٹھا کے دیکھیں، البانی حدیث کا عالم، وہاں لکھا ہوا کہ یار مانو نہ مانو یہ ہیں تو امیر معاویہ، جن کو ہم مانتے نہیں مگر انہوں نے یہ کام کیے، سنت بدل دی، نبی پاک کا طریقہ بدلا گیا، سب برباد، خطبے الٹ گئے، جمعے کے دن خطبوں میں آرڈر آئے، یہ صلح کا تحفہ مل رہا ہے، حضرت نے حکومت دے دی کہ یہ لو بھائی لے لو، تمہیں حکومت چاہیے جاؤ جان چھوڑو، حکومت بھی دے دی، توبہ توبہ، حکومت دینے کے بعد تو اس کی کوئی عزت کرو، آگے پیچھے آپ لوگوں کے قصیدے پڑھتے ہیں، امام حسن نے حکومت بھی دے دی چلے گئے، نہیں جی لعنت کرو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آج آپ کو کسی کے اوپر لعنت کرنے کتنا غصہ آتا ہے، کسی صحابی بھی کوئی لعنت کرے کتنا غصہ آتا ہے، بھائی شروع کس نے کیا یہ کام شروع کس نے کیا؟ اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ جو سنت بنو امیہ نے زندہ کی تھی نا، گندی سنت کہ خطبوں میں گالیاں دینا، وہ کرنا، کوئی بھی بندہ یہ کام کرے اس کو روکیں، آپ اس کو منع کریں کہ بھائی چلو وہ جیسے بھی تھے نا، آپ یہ جو خطبوں کے اندر لان تان والا کام ہے نا، یہ امویوں کی سنت ہے، ابو القاسم کی سنت نہیں ہے، نہ ابو القاسم کی اولاد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ایک سبق سیکھنے والا ہے ان واقعات سے۔ بہرحال خطبوں میں لعنت، نمازیں لیٹ، نماز کا حال، یعنی کہ اسلام میں ایک آخری چیز رہ جاتی نماز، جس کو ہندو اور سکھ بھی نہیں چھیڑتے۔ سکھوں نے بھی جب لاہور پہ قبضہ کیا تھا نا، آپ کی نمازیں نہیں چھیڑی تھی، آپ بے فکر، اگر اسلام رہ گیا نا خالی نماز روزہ تو پھر وہ کوئی اور ہی مذہب ہوگا۔ اسلام نماز روزے سے آگے شروع ہوتا ہے، نماز تو آپ کی ڈیلی زندگی میں چلتی کہ جو آپ نماز میں کر رہے تھے وہ باہر بھی آپ نے کرنا ہے، اسلام نماز روزے سے آگے ہے، مگر انہوں نے نماز بھی برباد کر دی۔ کتاب الصلاۃ، بک آف صلاۃ صحیح بخاری، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں آپ کا امام ہوتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھاؤں اور آپ کو اللہ اکبر کی آواز نہ آئے؟ بک آف صلاۃ، میں عامر رفع دین پہ آ گئے، وہی چیپٹرز کھول لیں، وہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہیں،
بک آف صلاح. ابو ہریرہ مکہ میں گئے لوگوں کو کچھ سکھانے. انہوں نے کہا میں یہاں دیکھتا ہوں ان کو تھوڑا سیدھا کروں. انہوں نے کہا مجھے یار اجازت دو, میں نے آج نماز پڑھانی. اجازت ہے کہ نماز پڑھائی. تو دیکھیں جب اسلام تبدیل ہونے پہ آتا ہے نا 20 سال, تو پھر نسلوں کے ذہن بھی بدل جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہی سب اسلام ہے. اب یہاں پہ اگر کوئی برا کام شروع ہو گیا, کوئی جیسے وہ ماشاءاللہ آپ کو بدعت پہ بڑی فکر ہے, تو وہاں جو بدعت ہوئی 2 ہفتے پہلے وہ کسی کو نہیں نظر آئی. ان بدعتوں کو روکے نا. وہ 2 سال میں دوسری بات شروع ہوئی کہ قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ آپ دوسرے کام کریں. بھائی قرآن اور اس کو علیحدہ رکھو. جب یہ کام شروع ہو جاتا ہے نا, پھر یہ آہستہ آہستہ آپ کی لائف کا حصہ بن جاتا ہے. ان واقعات سے سبق سیکھیں آپ. ایک بندے کو نا خالی برا بنائیں کہ یہی بولے, یہی برا بنے. سب مل کے سمجھائیں لوگوں کو کہ بھائی کوئی اللہ کے دین کا ادب ہوتا ہے. اسلام بھی کوئی چیز ہے. آپ نے ناچ گانا کرنا ہے اللہ کا واسطہ ہی کسی اور ٹائم کر لو, قرآن کے ساتھ نہ. یہ کیا ہے تماشا؟ قرآن یہ تو بے عزتی ہے, قرآن کی انسلٹ ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یا صحابہ کو اگر کچھ سمجھتے ہیں نا تو ان کے طریقے پہ چلیں. اصل محبت وہ ہے. تو یہ نماز کا ابو ہریرہ نے کہا مجھے نماز پڑھانے دو. تو نماز پڑھائی تو نسلیں بدل جاتی ہیں. ایک تابعی نے نا جا کے اس کو کہا, ان کو عباس کے بیٹے امت کے عالم فقیہ امت کہا گیا ان کو, عبداللہ ابن عباس علیہ السلام, بہت بڑے صحابی. جبریل جن کے علم کی گواہی دینے آیا تھا, پتہ نا آپ کو, چھوٹے سے تھے 10-12 سال کے. یہ ہے اہل بیت کی شان کہ جبریل گواہی دینے آ رہا ہے کہ اس امت کا حبر هذه الامه, اس امت کا سب سے بڑا عالم یہ ہے ابن عباس. تو وہ تابعی جا کے کہتا ہے کہ یہ اعوذ باللہ یہ بڈھا احمق ہو گیا. احمق عربی کا لفظ ہے, احمق اردو کا نہیں ہے, اردو نے عربی سے لیا. یہ بڈھا احمق ہو گیا, یہ تو نماز پڑھا رہا ہے ساری, اللہ اکبر اونچی اونچی کیا کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز. شکر کریں اسلام بچ گیا. جنہوں نے خون دیا ان کے خون کی برکت سے اسلام بچا. میں کہا یہ بڈھا پاگل ہو گیا, یہ تو اللہ اکبر کرتا ہے سارے اونچی. یعنی آپ اندازہ کریں, آپ کھڑے سوچیں, مجھے کھڑا دیکھیں, میں امام ہوں نماز پڑھا رہا ہوں, آپ میرے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں کبھی؟ میں ایسے جا رہا ہوں نیچے, کوئی اللہ اکبر سے میرا نہ, آپ کو آواز نہیں آئے گی. ایسی نماز ہو گئی تھی. جو اگلی نسل نے سمجھا یہی نماز. سارے تو ڈرے بیٹھے تھے, کون سر کتنے سر کٹواتے, ہر کوئی بلال نہیں ہوتا. تو جب گیا تابعی, اس نے جا کے جب کہا ابن عباس کو کہ یہ بڈھا پاگل ہو گیا, یہ تو ساری تکبیریں اونچی اونچی کہہ رہا ہے. تو انہوں نے آگے سے بہت ناراض ہوئے, کہا کہ تمہیں تمہاری ماں تمہارے پیدا ہونے پر روئے, کاش تمہاری ماں روئے کہ میں نے کس جاہل کو پیدا کیا ہے. ھذا سنت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں, علیہ وآلہ وسلم دونوں ضرور کہیں. یہ ان کا اتنا سا تو حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا ہی کر لیں. یہ دعا ہے. یعنی یہ حشر ہو گیا نماز کا. عید کا آپ نے سن لیا, خطبہ سن لیا, جمعے کے خطبے میں لعنت ہو رہی, یہ سن لیا آپ نے, نماز کی تکبیروں کا حشر سن لیا. یہ حشر ہو گیا تھا کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حضور کی نماز نہیں نظر آتی. دیکھیں آپ, یہ حال ہو گیا. یہ جو لوگ تھے جو بول پڑتے تھے. پھر حج, ابھی حج گزرا ہے نا مہینہ پہلے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی وہ بیسکس ہیں جن کا حکومت یا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. نسائی شریف صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے, کتب ستہ نسائی, کتاب الحج. پھر سنن ابی منصور میں بھی یہ حدیث مل رہا ہے. بک آف حج کے اندر یہ حدیث ہے. آپ کو پتا ہے حج کا سب سے خوبصورت ذکر کیا چیز ہے؟ سب کو پتا ہوگا, تلبیہ, لبیک اللہم لبیک. یہ سب سے خوبصورت کلمہ ہے حج کا. ہمارے بچے کو یاد ہوگا. تو خیموں سے باہر نکلے, یہ پھر ابن عباس کرا گئے. یہ وہ لوگ ہیں آل رسول کے جنہوں نے اسلام بچا دیا آپ کے, حسینی نمونے قائم کیے انہوں نے. وہ نکلے کہ بھائی یہ ویئر از تلبیہ. لوگ خاموش کیوں ہے بھائی؟ تلبیہ کیوں نہیں پڑھے؟ یہاں تو تلبیہ ہوتا ہے. 8 اور 9 پہ تلبیہ ہی تلبیہ ہے. وہ جمرہ عقبہ تک تلبیہ ہی چلتا ہے. جب کنکریاں مارنے کا ٹائم ہوتا ہے تب تلبیہ رکتا ہے. شکر ہے ابھی یہ زندہ ہو گیا, یہ بھی ختم ہو گیا تھا. یہ وہ 20 سالہ دور ہے جس میں حسین یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جیسے کوئلوں پہ کوئی کھڑا ہے, چل رہا ہے علیہ السلام کہ یہ ہو رہا ہے میرے نانا کے دین کے ساتھ. یہ وہ اسلام کہ لوگ تلبیہ نہیں پڑھ سکتے. تو انہوں نے پوچھا یہ تلبیہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ انہوں نے کہا کہ الناس یخافون من معاویہ. حدیث کے الفاظ ہیں
کہ لوگ معاویہ سے ڈر رہے ہیں اس لیے نہیں کھڑے. کہا توبہ توبہ استغفراللہ. ابن عباس کو تو آگ لگی کہ بغض علی میں اتنا یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں. بنو امیہ سارے سب یہ انہوں نے حکم دے دیا تھا نا, تو سارے گورنر جو ہیں جب حج پہ سارے آئیں گے تو دیکھیں نا مسلمانوں کی حکومت دیکھیں 3 کانٹیننٹس کو ٹچ کر رہی ہے مسلم اسٹیٹ. یہ آج کے سارے 15-20 عرب اسٹیٹس, آدھا افریقہ, یہ سب ایک آدمی کے نیچے. یہ چھوٹی حکومت نہیں تھی. لالچ تو آ ہی سکتا ہے نا انسان میں, انسان تو انسان ہے بھائی. حابیل قابیل آدم کے بیٹے ہیں, نبی کے بیٹے ہیں, جب ان میں سے ایک میں لالچ آ گیا تو سب کچھ ممکن ہے. انسان ہے, جب انسان کو اب انسان مانیں گے تو خود سمجھ میں آ جائے کہ ہو جاتا ہے. تو ابن عباس نے کہا بھائی میں تو نہیں چپ کروں گا, جس نے بولنا ہے وہ میرے پیچھے بولے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کچھ سیمپلز میں دے رہا ہوں کہ اسلام پہ کیا چھری چل رہی تھی, کس طرح اسلام کا تماشا بنا ہوا تھا. اور حج کا یہ حال ہو گیا, نماز کا یہ حال ہو گیا, زکوٰۃ کا یہ حال ہو گیا کہ ابو ہریرہ, سعد ابن ابی وقاص, یہ لوگ 56 اور 58 ہجری میں فوت ہوئے. یزید ابھی حاکم نہیں بنا تھا, یزید ابھی حاکم نہیں بنا تھا. حدیثوں میں زکوٰۃ کے اندر ظالم حکمرانوں کو زکوٰۃ کے چیپٹرز ہیں. آپ کی حدیث کی کتابوں میں وہاں کھول کے دیکھیں آپ کو کس کا نام ملے گا. لوگ جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ابو ہریرہ, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, اپنے اوپر لگا رہا ہے, اپنی اولاد پہ لگا رہا ہے, محل بنا رہا ہے. زکوٰۃ, جو زکوٰۃ مسلمانوں کی تو حکومت پہلے اکٹھی کرتی تھی, اس کا کیا کریں ہم, ابھی بھی دیں زکوٰۃ. تو ابن عمر نے, جو عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ پہلے انہوں نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. بعد میں وہ بندہ پھر ان کے پیچھے پیچھے آیا, اس نے کہا بھائی مجھے مروانا ہے, وہاں اس کے جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں, میرے درس میں اس کے جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں, آپ پوچھو. اس نے کہا یہ سب کچھ زکوٰۃ کے ساتھ ہو رہا ہے, محل پہ لگ رہا ہے, ذاتی خرچوں پہ زکوٰۃ ہو, کیا کریں. آج یہ چیزیں آپ کو معمولی لگتی ہیں کیونکہ آج تو سارے چور ہیں نا, پتہ ہی ہے ہمیں. یہ وہ پہلی نسل بھی یہ دیکھ رہی تماشا, تو آپ کے خیال میں ان کا خون نہیں کھولے گا. بالکل ایسے ہی ہے جب جو لوگ پاکستان ہجرت کر کے آئے, اپنے بہن بھائی لٹا کے, اپنی بہنیں مائیں وہاں دے کر آئے, جب انہوں نے دیکھا یہ پاکستان میں وہی چور بازار لگی تو ان کا دل نہیں جلا, وہ روتے نہیں خون کے آنسو. میں ابھی بھی جانتا ہوں لوگوں کو, جب پاکستان کے دن پہ جب لوگ حرکتیں کر رہے تھے تو وہ روتے ہیں کہ یار ہم نے اس لیے قربانی دی تھی. یہ وہی چیز ہے, پہلی نسل جب دیکھتی ہے بہت دل جلتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہو رہا ہے یار, کیا کرے اس کا. تو ابن عمر نے کہا اگر وہ یہ کر رہا ہے نا کہ اس نے یوسف یوحنا مسیح کو بھی رکھ لیا وہاں پہ, اور اس کی ماں کی خواہش پہ کلیسا بھی, چرچ بھی بن رہا ہے خوش کرنے کے لیے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ عرب زمین پہ ایک دین ہوگا, ان کو علاقے باہر دے دو. حضرت عمر نے ان کو 10 گنا پراپرٹیز دیں ایجپٹ میں اور جگہ جگہ, یہاں نہیں کوئی اور دین کھلے گا. یہ مجھے اللہ کا حکم ہے, خاص اللہ کا حکم تھا, اس لیے آپ نے کہا باقی ان کو کمپنسیشن ہوگی 10 times more. ریلوکیٹ کیا سب, وہ دوبارہ اندر لا رہے. تو انہوں نے کہا ہاں اب میں کہتا ہوں نہ دو. پھر کئیوں نے فتوے دیے, یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ خنزیر بھی کھا رہا ہے نا پھر بھی دے دو, تمہیں گناہ نہیں اس کو گناہ. یہ تھا اسلام کا جنازہ نکلا ہوا. یہ اگر ہمیں اسی لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کربلا, بے وقوفی ہے اور بہت بڑی سازش ہے. جب لوگ کہتے ہیں یزید بیٹھ گیا, جی یزید بیٹھ گیا, تو لوگ کہتے ہیں یار یزید بیٹھا تھا کیا ہو گیا, کیوں سمجھ میں آئے گی. اسی لیے نہیں سمجھ آئی کہ جب لوگوں کو پردہ ڈالا ہوا, بتایا نہیں جا رہا کہ پیچھے کیا ظلم ہو رہا تھا, لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے تھے.